الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغبة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد ظہور صاحب، میری پہلی ملاقات ہے، باقی آپ حضرات الحمدللہ بخوبی ان سے متعارف ہیں، اور آنے والے معززین نقیب محفل فرما رہے تھے کہ مہمان خصوصی میں نہیں بلکہ آپ مہمان خصوصی ہو، کہ آپ کی مہربانی کہ اتنی دیر آپ مولویوں کو برداشت کر رہے ہو، ورنہ اس وقت تو سارے 4 فرض اور 2 سنت 3 وطروں پر لگے ہوئے ہیں. وہ جو ٹیلی ویژن پر ماسی بیٹھی ہوتی ہے نا، 15 سال سے لے کے 80 سال تک کے تمام حضرات ٹکٹکی باندھ کے چشمے لگا لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور علماء کرام کی زیارت کرنے پر فرمایا جتنے قریب سے جمعے کے دن علماء کرام کے پاس بیٹھ کے جتنے قریب سے ان کا بیان سنے گا، قیامت کے دن اتنے قریب سے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ علماء کے بھیس میں مال کے اور ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ نے نبی کی مسند عطا فرمائی ہے وہ ایمان کے بھی محافظ ہیں، عزتوں کے بھی محافظ ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ کے گھر کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، اور جتنے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر بنانے میں مالی زبانی تعاون کیا، انہیں سب کو مبارک ہو. جنہوں نے خدا کا گھر زمین پر بنایا، اللہ نے ان کا گھر جنت میں بنا دیا. اور علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ میرے نبی نے خوشخبری اس وقت دی تھی سننے والوں کو کہ جن کے گھروں میں سال سال کے دانے وقت سے پہلے نہیں آ جایا کرتے تھے. یہ خوشخبری ان لوگوں کو دی تھی کہ جن کے گھروں میں فاقہ ہر وقت مہمان بن کے ڈیرے ڈال کے رکھتا تھا. یہ خوشخبری اس وقت سنائی گئی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ جن کے پیر میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، سر پہ ٹوپی کال نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ سے سینہ سرشار تھا، رگوں میں خون کم تھا، سینے میں عشق مصطفیٰ زیادہ تھا. اور عرض کی گئی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
پروردگار عالم کے پیارے نبی آپ نے تو اعلان فرما دیا کہ جو اللہ کا گھر زمین پر بنائے خدا اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کئی کئی دن فاقہ ہمارے گھر مہمان ہے، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، اور کئی لوگوں نے تو اپنا ستر چھپانے کے لیے دوسروں سے کپڑا مانگ رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارے میں گھر بنانے کی طاقت کس کی ہے؟ کہاں سے مٹیریل لے کے آئیں گے؟ سیمنٹ بجری ریتا پتھر لے کے آئیں گے؟ کہاں سے گارا مٹی بنائیں گے؟ اللہ کے نبی کتنا بڑا گھر بنانے پہ وعدہ ہے۔ 10 ایکڑ پہ بنے گا، 1 ایکڑ پہ بنے گا، کنال مرلے پہ بنے گا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، بنانے والے میں تمہاری نیت میں اتنا بھی اخلاص پیدا ہو گیا، رب کائنات اتنا گھر بنانے پہ سارے جہان سے بڑا جنت میں گھر بنا دے گا۔ مقدروں والے وہ لوگ ہیں جن کا پیسہ اللہ کے دین کے لیے کام آ گیا، ورنہ تو ایسے لوگوں کو مرتے دیکھا جنہیں پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ بینکوں کے اندر پیسہ پڑا ہے، لوگوں نے ادھار کھا کے ڈکار ماری، واپس کرنے کا نام نہیں لیا۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی چاندی چمکانے کے لیے لوگوں پہ مال جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بہنیں بچے رویا کرتی تھی، رشتے دار رویا کرتے تھے، خاندان والے ایک ایک وقت کی روٹی کو ترسا کرتے تھے، لیکن یہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنا ووٹ لینے کے لیے لوگوں پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت جی پہلے موتیں آیا کرتی تھی، گھروں میں موت آیا کرتی تھی، بزرگ فوت ہو گئے، کیا کیسے انتقال ہوا؟ لوگ کہتے جی نماز پڑھنے گئے واپس نہیں آئے۔ کوئی کہا کرتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے آنکھیں بند کر لی۔ کوئی کہا کرتا تھا سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ بابا جی اذان دینے گئے تھے، آدھی اذان دی مکمل نہ کر سکے، موت آ گئی۔ بستی والوں ایماندار سے بتاؤ، تمہارے بھی رشتے دار مرتے ہوں گے، تم نے بھی اخبارات کے اندر لوگوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، تم نے بھی بورے والا کے ہسپتالوں میں سنا ہوگا، اتنے مر گئے، کوئی بخار کے وائرس سے مر گیا، کوئی ہارٹ اور دل کی تکلیف کی وجہ سے مر گیا۔ رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی بات کیوں سچ نہ ہو، موت پہ موت آئے گی۔ لوگ ایسے مریں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں۔ ہزاروں جنازے لوگ اپنے سامنے گلیوں بازاروں میں جاتے دیکھیں گے، کفن بھی موجود ہوگا، جنازے کو کندھا دینے والے بھی موجود ہوں گے، کندھا دینے والوں کی زباں پہ کلمہ شہادت بھی ہوگا، لیکن جو چرپائی پہ لیٹ کے جا رہا ہوگا، جسے قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوگا، اللہ کا نبی فرما گیا بعض مرنے والے ایسے مریں گے کہ ایمان کی رتی بھی پلے موجود نہیں ہوگی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ لوگ کلمہ پڑھتے گھر میں داخل ہوں گے، اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد موت آ گئی، جنازہ اٹھ رہا ہوگا، ایمان پلے موجود نہیں ہوگا۔ پہلے تو لوگ دریوں پہ بیٹھ کے تعزیت کیا کرتے تھے، اب کرسیوں پہ بیٹھ کے تعزیت ہوتی ہے، شامیانے ایسے لگے جیسے بیاہ شادی کا پروگرام ہو رہا ہے، چائے چل رہی ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ یہ بھی کون سی تعزیت ہے؟ پاکستان کا ہر اخبار تعزیت خانے میں موجود ہے، پڑھنے والا رسمی طور پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے دعا کرو جی۔ ایک آدمی نے 10 مرتبہ دعا کی، اکتا کے کھڑا ہو گیا، یا تو ہاتھوں میں درد ہو گیا۔ اللہ کی قسم پہلے لوگ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اب تو سارے کام مروت کے طور پہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی کے جنازے میں آیا تھا، میں نہ جاؤں گا تو گلہ ہوگا، یہ میرے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا تھا، میں نہ جاؤں گا گلہ ہوگا۔ یہ کیسا افسوس ہے، ادھر بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے، ادھر اخبار کی خبروں سے مزے لے رہے ہیں، ادھر حقے کے کچلر لگ رہے ہیں۔ تجھے کیا پتا ہر کونے کے اندر حقہ پینے والا بیٹھا ہے، پوری بستی کے اندر قل ہو اللہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
حکومتوں کو رونے والوں، پالیسیوں کو رونے والوں، گیس کی بندش پہ رونے والوں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ رونے والوں، ملکی معیشت پہ رونے والوں، کبھی کبھی اپنی گزشتہ زندگی پہ بیٹھ کے رویا کرو۔ 50 سال کی میری عمر گزر گئی، 7 سال کی عمر میں میرے پہ نماز فرض ہوئی تھی، 15 سال کی عمر میں میں حد بلوغت کو پہنچ گیا تھا، میں نے 35 سالہ زندگی کیسے گزار دی؟ یقین جانو قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، رتی تولے ماسے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ او لوگو اپنے اعمال کا رجسٹر بھاری کر لو، قیامت کے دن جس کا رجسٹر بھاری ہو گیا، جس کا کھاتا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں خوش و خرم ہو جائے گا، پروردگار عالم کے دربار میں کامیابی والا کہلایا جائے گا۔ اس کے دربار میں جسے کامیابی مل گئی کوئی گرانے والا نہ ہوگا، اس کے دربار میں کسے کامیابی مل گئی کوئی ذلیل کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں یوں فرما دیا فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم۔ اور لوگوں اپنے اعمال نامے پہ غور کرو، رات کو بستر پہ سونے سے پہلے ذرا اپنی زندگی کا حساب لے لیا کرو کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی۔ اگر تیری نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ، اسی رات کو بیٹھ کے اللہ کے آگے رو لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کے دن ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر کے رکھے گا، وہ کام نہیں آئے گی۔ آج کی رات کا رونے کا ایک آنسو اللہ کے دربار میں کام آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جبرائیل علیہ السلام گزریں گے، اللہ کا پیغمبر دیکھے گا، جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا۔ اے جبرائیل اس میں کیا ہے؟ کملی والے تیری امت کے وہ آنسو ہیں جو رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے۔ اے جبرائیل ان آنسوؤں کا کیا کرے گا؟ کہ پروردگار عالم نے آپ کے پاس بھیج دیا، اگر اجازت ہو، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان آنسوؤں کو میں جہنم کی آگ پہ ڈال دوں۔ اس پیالے آنسوؤں سے کیا بنے گا؟ فرمایا ان کے اندر اتنی پاور ہے، اگر اس رونے والے آنسوؤں کو، ڈر سے نکلنے والے آنسوؤں کو اس پیالے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس پیالے سے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ قبر کی وحشت کو آج رونے سے دور کر لے، قبر کے کیڑے مکوڑوں کو آج رونے سے دور کر لے۔ تجھے کیا پتا ساری دنیا بیٹھی ہوتی ہے، امی جان ہوتی ہے، بھابھی جان پاس بیٹھی ہوتی ہے، دیورانی جٹھانی پاس بیٹھی ہوتی ہے، بیٹا بیٹی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، 50 سال زندگی کے ساتھ گزارنے والی بیوی صاحبہ بھی چرپائی کا پایا پکڑ کے دودھ میں شہد ملا کے آب زمزم کولی میں لے کے سارے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن پڑھنے والے جس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھے؟ اس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں۔ 5 وقت کی اذان ہوا کرتی تھی، ذمہ داروں تمہارا ذمہ دارا چھوٹا میں اللہ کا نام بڑا، دکانداروں تمہاری دکان چھوٹی میں اللہ بڑا، مکان والوں تمہارے مکان چھوٹے، ڈیروں والے تمہارے ڈیرے چھوٹے، وائی کرنے والوں اور کاش کرنے والوں تمہاری وائی کاش چھوٹی میں اللہ کا نام بڑا۔ اس وقت تو تجھے دکان عزیز تھی، اس وقت تو تجھے بیوی بچے عزیز تھے۔ میرے عزیزوں مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بیاہ شادی کے لیے جمعے کا دن رکھتے ہو، جمعے کا مبارک دن ہے، بچی کی ڈولی رخصت کریں گے، ایمانداری سے بتلاؤ، بچی والوں نے بھی 200 مہمانوں کو بلایا، بارات والے بھی 200 مہمان لے کے آئے، ادھر جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نکاح پہ خدا کی رحمت نہیں لعنت آیا کرتی ہے، جس نکاح کے اوپر آنے والے 400 آدمیوں کی نمازیں قضا ہو جایا کرتی ہیں۔ نواز
شریف نے کرپشن کر لی، عمران خان نے یوں کر لیا، فلانے نے یوں کر لیا۔ او اللہ کے بندے، تجھے سب کا یاد ہے، اپنی زندگی کی کرپشن کا یاد کوئی نہیں؟ جو اللہ سے وعدے کر کے آیا تھا سجدوں میں رات گزاروں گا، اللہ سے وعدے کر کے آیا تھا ہر وقت اس آنکھ کو بے حیائی کی نگاہ سے بچا کے رکھوں گا، اللہ سے وعدے کر کے آیا تھا دل تیری یاد میں تڑپے گا، آنکھ تیری یاد میں روئے گی، تیری کبریائی تیری بڑائی سنیں گے، پروردگار عالم زبان سے تیری بڑائی کو بولیں گے۔ سارے وعدے تجھے بھول گئے، حکومت کے وعدے یاد ہے، حکومت کی پالیسیاں تجھے یاد ہے، تیرے سے بڑا ظالم کون ہے؟ تجھے اللہ سے کیا وعدہ یاد کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ جامع مسجد میں آنے والوں کہ آپ نے میرے مرنا کوئی نہیں۔ اگر وعدہ خلافی کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کرو کہ آج کے بعد مرنے کے بعد اللہ کا سامنا نہیں کرنا، اللہ سے ملاقات نہیں کرنی۔ اگر میرے عزیزوں یقین ہے مرنے کے بعد واسطہ اللہ سے پڑے گا، پھر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر گناہوں کی زندگی سے باز کیوں نہیں آتے؟ پھر بیٹیوں کا حق کیوں نہیں دیتے؟ پھر بہنوں کا حق کیوں نہیں دیتے؟ چار اپنے گھروں کے اندر سال سال کی گندم لا کے رکھ لی۔ کبھی تم نے جامعہ اسلامیہ والوں سے جا کے مسئلہ پوچھا؟ 4 بیٹیاں تھی میں نے، بیٹیاں ساری مولوی صاحب بھی آدھی، اس سال کی گندم میرے گھر میں آئی ہے، میں نے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جو گھر کے اندر گندم موجود ہے۔ بتاؤ بیٹیوں کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ آج تو تجھے پروٹھوں میں لذت آ رہی ہے، آج تو تجھے بیسنی روٹی میں لذت آ رہی ہے، آج میں گھی والی روٹی میں، تجھے چوپڑی روٹی میں لذت آ رہی ہے، تیری بچیوں کا تیرے گھر سے حصہ نہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے قبر کے اندر ڈالتے پتہ لگ جائے گا، موت کے وقت جھٹکا دیتے پتہ لگ جائے گا، میدان محشر میں جب کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا ذرا اس کا رجسٹر کھولو، بیٹی روتی سامنے آ جائے گی، الہ العالمین باپ کا شکوہ میں نہیں کرتی لیکن اتنا تو میرے ابے سے پوچھ لے، بیٹے کو تو مربوں کا مالک بنایا، مجھے ایک ٹکڑے سے بھی محروم رکھا، میرا بھائی ڈیروں میں بیٹھ کے ڈیرے کو شراب سے آباد کیا کرتا تھا، میں لوگوں کے کپڑے سی کے اپنے بچوں کے ناشتے کا انتظام کیا کرتی تھی، الہ العالمین میرے باپ سے پوچھ میرا قصور کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم جب بچی اللہ کے دربار میں کھڑی ہو گئی، بچی نے دامن پھیلا دیا، اس کے دامن پھیلانے پر میرے رب نے سوال کر دیا، جواب دینے کی تیری میری جرت نہیں ہوگی۔ اخلاق نبوت اپناؤ، مزاج نبوت اپناؤ، نبی کی مبارک زندگی کو اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آج میں ان حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے عزیزوں جنہیں خبریں سننے کا چسکا ہے، بابا جی لاٹھی ٹیک ٹیک کے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ غنی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، آٹے کی چکی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے خبریں بتاؤ ملک کے اندر کیا ہوا، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اللہ کے بندے کبھی کسی پڑھنے والے کے پاس بھی بیٹھ جایا کر، کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس بھی آ جایا کر، کبھی کسی قاری صاحب کے پاس بھی بیٹھ جایا کر کہ مجھے قرآن کی خبریں بتاؤ، قبر میں کیا ہوگا، مجھے قرآن کی خبریں بتاؤ، موت کے وقت جھٹکا لگے گا تو کیا ہوگا، مجھے قرآن کی خبر بتاؤ، جنت کس کے لیے بنائی گئی، مجھے قرآن کی خبر بتاؤ، جہنم کس کے لیے بنائی گئی، مجھے قرآن کی خبر بتاؤ کہ تلفح وجوہہم النار، کہ جہنم کی آگ کس کے چہرے کو جھلسا کے چمڑا ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ اللہ اکبر، یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہ تمہارے پاس میرا قرآن آیا تھا، مسجدوں میں تم نے قرآن رکھا، 36 انچ کا ٹی وی گھر میں لا کے رکھا، 56 انچ کی ایل ڈی تم نے اپنے گھر میں لا کے سجائی، میرا قرآن تمہارے دروازوں پہ فریادی بن کے کھڑا رہا، تیرے گھر کے 10 افراد کی زبانوں پہ گانا تھا، 10 افراد میں سے کسی کی زبان پہ میں اللہ کا قرآن نہیں تھا، آج قرآن بھی خدا کے دربار میں فریاد کر کے کھڑا ہے، الہ العالمین میرا صدقہ کھایا کرتے تھے، پروردگار عالم میرے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، الہ العالمین آج تیرے دربار میں لا ریب کتاب کھڑی ہے، بتا میں ثواب کی کتاب بن کے نہیں آیا تھا، میں تو عملی نمونہ لے کے آیا تھا، الہی تیرے
بندوں نے مجھے اپنے گھر سے دھتکار دیا، آج تو اپنے دربار سے دھتکار دے۔ رب کعبہ کی قسم حضرت بیٹھے ہیں، اگر قرآن کی فریاد قبول ہو گئی تجھے مجھے منہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو تالے لگے ہیں، تیرے گھر کو تالا کیوں نہیں لگتا؟ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم نے خدا کو مسجدوں تک محدود کر دیا، عشاء کی نماز سے پہلے تالا کھلے گا، لو جی اللہ ڈیوٹی پر آ گیا، ڈیوٹی دینے کے لیے آ گیا، آجو اپنی نمازیں اس کو دکھا دو۔ عشاء پڑھتے ہی فوراً تالا لگا دیا، اور عشاء سے لے کر فجر تک اللہ کہاں چلا گیا؟ جب تم مکان کے اندر ہوتے ہو تمہارے گھروں کو تالا لگے، تم کہتے ہو پاگل ہو گیا، میں تو اندر ہوں، لوگوں نے باہر تالا لگا دیا۔ تالا کیا ظاہر کرتا ہے؟ صاحب مکان مکان کے اندر کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں جب تم مکان میں ہو تالا نہیں لگاتے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، مسجد میں بھی اللہ موجود، زمین و آسمان کی ہر جگہ اللہ موجود ہے، پھر خدا کے گھر کو تالا کیوں لگا دیتے ہو؟ یا تو تم ایمان کے چور ہو، ورنہ تمہارا یقین ہے کہ اللہ ہر وقت گھر میں نہیں رہتا۔ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کی نہج پر لے کے آؤ، خدا کی قسم تالے تو ان گھروں کو لگتے ہیں جو گھر بے آباد ہو جایا کرتے ہیں، آباد گھروں کو تالا نہیں لگایا کرتے۔ آج ارادہ کر لو اپنے گھر کو تالا لگے تو لگے، آج کے بعد خدا کے گھر کو تالا نہیں لگے گا۔ بابا جی بستر پر کروٹ بدلتے رات گزارتے ہو، میرے بزرگوں ساری رات نیند نہیں آتی، جوان تجھے جوانی کے نشے میں نیند نہیں آتی، کبھی کبھی ایک رات خدا کے گھر میں آ کے گزار لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے گھر میں رات گزارے گا، ناچ گانے والوں کا ساتھ ملے گا، اللہ کے گھر میں رات گزارے گا، خدا کے مقرب فرشتوں کا تجھے ساتھ ملے گا۔ ادھر رات کو گانا سنتے سوئے گا، لعنت برسے گی، ادھر مسجد میں آ کے روتا رہے گا، ادھر تیرے منہ سے دعائیں نکلے گی، آسمان سے خدا فرشتوں کو آمین کہنے کے لیے زمین پہ بھیج دے گا۔ آباد کرو مسجدوں کو، آباد کرنے والے بنو۔ آج میرے عزیزوں ٹوپی سر کے اوپر رکھنا مسلمان کا شیو ہے، لیکن میرے عزیزوں ہر وقت ٹوپی رکھنا تو کیا، آج لوگوں نے نماز میں ٹوپی بھی پہننا چھوڑ دی، بڑے بڑے مسئلے بڑے بڑی حدیثیں لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے واسطے میری بات کو کسی مخالفت کے اندر نہ لے جانا، میری بات کو کسی اس چیز کے اندر نہ لے جانا۔ مولوی صاحب ایک فرقے کو برا کہہ کے چلا گیا، اور سر پہ ٹوپی نہ صحیح کپڑا نہ بھی ہو تب بھی نماز کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ٹوپی مسلمانوں کے فخر کی چیز ہے۔ یقین جانو جب سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے مسلمان بڑی بڑی بغیرتیوں سے بچ جاتا ہے، گندی تصویر دیکھنے سے شرم آتی ہے۔ سر پہ ٹوپی رکھ رکھی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں، اگر بندہ سر پہ ٹوپی رکھ کے چلتا ہے شیطان کو جرت نہیں ہوتی اس کے قریب آ جائے، سر کی طرف سے وسوسے ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں تمہارے پاس تو کتنی سنتیں بن مانگے اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ ٹوپی میرے نبی کی سنت ہے، امامہ میرے نبی کی سنت ہے، چمڑے کا جوتا پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تہمد پہننا نبی کی سنت ہے، چورس گھیرے والا کرتا پہننا نبی کی سنت ہے، ہاتھ میں عصا لینا نبی کی سنت ہے۔ اور جوانوں ہاتھوں میں موبائل پکڑنے والوں کبھی کبھی سنت سمجھ کے سوٹی ہاتھ میں پکڑ لیا کرو، کیا گھسے گا کیا جائے گا؟ اگر سنت سمجھ کے عصا کو ہاتھ میں لے کے 4 قدم چلے گا، عصا تو زمین پہ رکھ دے گا لیکن تیرے کھاتے میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پاؤں کے جوتے سے لے کے سر کی ٹوپی تک 6 سنتوں کی پابندی کرو۔ جوانوں ٹروزر پہنتے ہو، اب تو ٹروزر بھی آدھا پہننا شروع کر دیا، اب تو وہ ٹانگوں کے ساتھ جو جڑنے والا پجامہ جس سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، تجھے کیا پتا قدم قدم پر خدا کی لعنت آتی ہے۔ دنیا کہتی بڑا اچھا لگ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم فرشتے بھی تجھے دیکھ کے نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب مسلمانوں کے
جب لوگوں کے کرتوتوں کو دیکھ کے شیطان مسکرایا کرتا تھا، اب لوگوں کے کرتوتوں کو دیکھ کے بھی شیطان رو رہا ہے، میں تو اتنا مجبور نہیں کرنے آیا تھا جتنا تم اللہ سے اتنا دور ہو گئے ہو، اتنا گناہوں پر مجبور ہو گئے ہو۔ اس آسمان نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے زمین پر آیا کرتے تھے، جن کی رات کی تہجد کی نماز لینے کے لیے فرشتے دروازوں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر سارے صحابہ کے ساتھ موجود ہے۔ ایک جنازہ ہواؤں میں اڑتا آیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تبوک کے میدان میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے میت کا چہرہ دیکھا، چہرے پہ کپڑا ڈال کے فرمایا لوگوں سفید درست کرو، میں کملی والے کو آرڈر ہوا جنازہ پڑھانے کا۔ رحمت والے نبی نے جنازہ پڑھایا، پھر میت ہواؤں میں اڑتی مدینے کی طرف چلی گئی۔ صحابہ بڑے حیران ہے، کملی والے جنازہ اٹھانے والا کوئی نظر نہ آیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ میرا معاویہ بن معاویہ لیثی ہے، اس کا انتقال مدینے میں ہوا، رب کعبہ اور اللہ پاک نے مجھے حکم دے دیا کملی والے تو معاویہ کا جنازہ پڑھا۔ فرشتے جنازہ اٹھا کے مدینے سے تبوک کے میدان میں لے آئے، میں کملی والے نے جنازہ پڑھایا، فرشتے دوبارہ جنازہ اٹھا کے لے گئے۔ میں محمد کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اسے زمین والے دفن نہیں کر رہے بلکہ آسمان والے دفن کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے لوگوں کو اس دھرتی نے اس روئے زمین کے اوپر دیکھا ہے۔ آج لوگوں جب یہ زنا سے زمین گندی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی سے زمین گندی ہو رہی ہے، جب ایسے لوگوں کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھا ہو، اللہ اکبر، جن کے قرآن کی تلاوت کو اللہ جنت میں سناتا ہو، جن کے قدموں کی آہٹیں جنت کے اندر جاتی ہوں، میرے عزیزوں شہرت میں با کمال نہیں تھے، خاندان کے اندر با کمال نہیں تھے، مال والے نہ تھے، مال والے نہ تھے، حسب نسب والے نہ تھے، حبشے کے رہنے والے تھے، لیکن روئے زمین پر جب قدم رکھا کرتے تھے آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ اس زمین نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر میرے عزیزوں، دور کی بات نہیں قریب کی بات ہے۔ صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ، علماء حق علماء دیوبند کا دیکھا، بر صغیر کے علماء اکرام کو دیکھا، یقین جانو جن کے چہرے سے نبی کی سنت ٹپکے کرتی تھی، جن کے لباس کردار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آیا کرتی تھی۔ آج لوگوں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دوسروں پر انگلی اٹھانے والے بن گئے، اپنے اندر کبھی جھانک کے دیکھا کوئی نہیں۔ زبان کا کتا اتار کے پھینک دو، ہر بڑا چھوٹا میرے عزیزوں زبان پر بے لگام جانور باندھ رکھا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، کبھی تمہاری گفتار میں چانچنی نہیں آئی، کبھی تمہارے بولنے میں پیار نہیں آیا۔ جس بیوی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے گھر لے کے آئے، حلال کر کے اپنے گھر لے کے آئے، وہ ساری زندگی بیوی تیری غلام بن کے کھڑی ہے، کبھی ساتھ بٹھا کے تُونے کھانا نہ کھلایا۔ 10 بچوں کی ماں کو کتی بھی کہہ دیتا ہے، 10 بچوں کی ماں کو تو کنجری بھی کہہ دیتا ہے، طرح طرح کی گالیاں دے دیا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے چہرے کو دیکھ کے کتی نہ کہے بلکہ اس کی گود کو دیکھ کے اندازہ لگا خدا پاک نے اس کی گود کو نبیوں کا جھولا بنایا ہے۔ گود اس کی تھی بیٹا ابراہیم آیا، گود اس کی تھی بیٹا اسماعیل آیا، گود اس عورت کی تھی بیٹا محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں، گود اسی عورت کی تھی فاطمہ الزہرا جسے کہتے ہیں اللہ نے جنت کا پھول حضرت حسین بھی اسی گود کے اندر بھیجا ہے۔ بات عورت پہ چل دی میرے بھائی، اس تقریر سے اگر تو فائدہ آپ کو مجھے پہنچے، آپ یقین جانو بھائی میرا کہہ رہا تھا مجھے تو بات یاد نہ تھی، کوئی کہہ رہا تھا میں ماں کے کپڑے سنبھال لوں گا، کوئی کہہ رہا تھا مجھے بستر مل جائے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے چادر مل جائے۔ بھائی کی بات سن کے میری آنکھوں میں رونا آ گیا۔ کئی گھر میں نے ایسے دیکھے جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، خدا کی قسم وہ کپڑے جن میں ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے لوگ اٹھا کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں،
ہیں یہ کپڑے ناپاک ہو گئے، جس گود میں تو کھیلا وہ کیسے ناپاک ہو سکتی ہے، جس کا پیار تو نے ساری زندگی سر پہ لیا وہ کیسے ناپاک ہو سکتی ہے، اور جس کے پیروں میں اللہ نے جنت رکھ دی وہ پیر کیسے ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تجھے کیا پتا جس بستر پہ تیری ماں مری بستر کو سنبھال کے رکھ، جو جوتیاں پہنتی تیری ماں مری وہ جوتیاں سنبھال کے رکھ، وہ دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے تیری ماں مری وہ دوپٹہ سنبھال کے رکھ۔ دنیا کے بھور میں جب پھنس جائے تو دوپٹہ ہاتھ میں اٹھا کے دعا کر لیا کر، رب کعبہ کی قسم ہے اگر تیری دعا کی لاج نہیں رکھے گا اللہ تیرے ماں کے دوپٹے کی لاج رکھ کے تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ پرسوں سلا والی سے میں 2:15 بجے تقریر کر کے نکلا، آؤ تمہیں بتاؤ ماں کی جوتیاں چومنے پر اللہ دیتا کیا ہے۔ پرسوں سلا والی سے میں 2:15 بجے تقریر کر کے نکلا، یقین جانو 110 100 کی سپیڈ پہ گاڑی تھی، پلی کے اوپر گاڑی چلی، نیچے سے انجر پنجر بکھر گیا، بڑگاٹ ٹوٹ گیا، انجن کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن خدا کی قسم ہاتھ میں ہلکی سی تکلیف آئی، بال بھی بھینگا نہ ہوا۔ مجھے فوراً احساس ہوا عبدالحنان یہ تیری عبادت کا کمال نہیں، اللہ نے جو تجھے بتایا یہ تیرا ساری ماں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اور برادر نے تو ایک بات کہی، میرے عزیز نے ایک بات کہی، قاری صاحب کہ میں نے ماں کی جوتیاں سنبھال کے رکھی، آج بھی میرا بیگ دیکھ لو، ایک نیلے رنگ کا لفافہ پڑا ہے، اس کے اندر ایک اور لفافہ، پھر اس کو کھول کے دیکھو اتنی سی مٹی پڑی ہے۔ مجھے بدعتی نہ کہنا، میرے پہ فتوا نہ لگانا، یہ پیار کی بات ہوا کرتی ہے۔ ایک دن میں قبرستان کھڑا تھا، اللہ اکبر، اچانک ہاتھ ماں کے پیروں کی طرف چلے گئے، میں نے مٹی اٹھا کے تھیلی میں رکھ لی، میں نے کہا اللہ وہ قدم میرے پاس نہیں جن کو روزانہ چوما کرتا تھا، لیکن اس قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی تو میرے پاس موجود ہے۔ آج دیکھ لو الحمدللہ گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، جب ماں یاد آتی ہے وہ مٹی ہاتھوں میں اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ آج بھی میرے دوائیوں والے بیگ میں 3 سال ہو گئے ماں کی تسبیح پڑی ہے، روزانہ 1 مرتبہ اس تسبیح پہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے 1 سال ہو گیا۔ ظہر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ساری امت اور والدین کے اصال ثواب کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ ضروری کوئی نہیں سال بعد 2 بیگے اترواؤ، ضروری کوئی نہیں سال بعد ابے کی برسی کرواؤ۔ یقین جانو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، 90 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، اللہ اکبر، پروردگار عالم تمہیں کیا دے گا؟ 30 قرآن پہ 10 کا ثواب، 30 مرتبہ پڑھنے پہ 10 قرآن کا ثواب ہے، 60 مرتبہ پڑھنے پہ 20 قرآن کا ثواب ہے، 90 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام ہے، 30 قرآن کا ثواب بنا کے تیری ماں پہ قبر پہ بھیج دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ عمل کی کوشش کرو، ہر چیز مولویوں پر مت ڈال دو، ابھی گرمی کا موسم ہے تو